لیکن رات آئے تو رات بھی آتی ہے تو قدرت کے نظام کے تحت آتی ہے، انسان کے لیے اور اس کائنات کے لیے ضروری ہے، اور دن جب نما ہوتا ہے تو وہ بھی ضروری ہے۔ تو گویا فلسفہ کائنات سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سمجھا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا کو جو بنایا ہے جس طریقے کا، تو اس میں جس طریقہ سے کہ رات اور رات کے بعد دن کی سرگرمیوں کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں، رات کے سکون بخشیوں کے تقاضے کچھ ہوتے ہیں، اور دونوں انسان کے جسم و انسان کے دماغ اور ذہن کو اس کائنات کو بحیثیت مجموعی، یہاں تک کہ دنیا میں اگنے والا ایک سبزہ بھی اسی طریقے سے فیض یاب ہوتا ہے، دن کی دھوپ سے بھی اور رات کی خنکی سے بھی جس طریقے سے آپ فیض یاب ہوتے، ہر چیز آسمان سے لے کر زمین تک ہوتی ہے۔ تو یہ بتایا کہ یہ نرم و گرم جو ہے یہ دنیا کا صحیح مزاج ہے۔ جب آپ یہ سمجھ جائیں حقیقت تو پھر یہ ہے کہ آپ کو پریشانی کی کوئی وجہ نہیں، تب تو یہ ہے کہ آپ یہ سمجھیں گے کہ راستے کا ایک قدرتی موڑ ہے کہ جو آ گیا ہے۔ دن کے تھکے آنے جب رات آتی ہے تو آپ رات محسوس کرتے ہیں نا، کوئی واویلا تو نہیں کرتے کہ ہائے بھیا رات آ گئی، رات آئی ہے، خیال ہوتا ہے کہ آرام کریں گے ذرا صبح کو، صبح ہوتی ہے تب بھی کوئی واویلا نہیں کرتے۔ مختلف اسکیمیں ہوتی ہیں، مختلف پروگرام ہوتے ہیں، جشن آزادی بنانا ہے، درس قرآن میں شریک ہونا، نہ جانے کیا کیا ہوتے ہیں کام۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہر پہلو سے آفاق اور انفس یہ دونوں دلائل، انفس میں تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود ہی کو لے لیا، اور آفاق میں سے رات اور دن کو لے لیا ہے۔ تو فرمایا کہ شاید چار اور شاید رات جب تک ٹک جاتی ہے، سمجھ گیا۔ اب یہ ہے کہ سجا جب اس کے ساتھ لگا ہوا ہے تب اس کے ماننے کہ اس کا تقاضا عربیت کے قاعدے سے یہ ہوگا کہ وضع کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کا لفظ مخفی مانا جائے گا کہ جب کہ چاش کا وقت جب کہ چمک اٹھتا ہے، چاش کا وقت جیسے یہ وقت ہے، یہ وقت جو ہے چاشنے کے وقت میں شامل ہے۔ تو رات کا کچھ حصہ تو ہوتا ہے وہ دری کا جو ہوتا ہے، لاہور میں تو آدھی رات تک رہتا ہے، لیکن بہرحال دنیا میں بھی ویسے تو مجموعی رات کا کچھ حصہ دینی کا حصہ ہے، تو سارے ہنگامے اس میں رہتے ہیں، لیکن یہاں زیر بحث ہے رات کا وہ حصہ جبکہ رات ٹک جاتی ہے، جبکہ سکون بخشی کا پہلو اس کا نمایاں ہو جاتا ہے، اور دن کا یہاں وہ پہلو مراد ہے کہ جبکہ دن کی سرگرمیاں شروع ہو جاتی ہیں، جشن وغیرہ جب شروع ہو جاتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے دیکھا کہ دکانیں بند تھی، ابھی تو پوری سرگرمی نہیں تھی۔ تو فرمایا کہ یہاں سے منتقل ہوا اس بات کی طرف کہ یہ نرم و گرم دنیا کا مزاج ہے، یہ دنیا ہم نے بنائی ہے اسی طریقہ سے، اسی پر یہ کارخانہ چل رہا ہے، یہ دونوں اس دنیا کے لیے ضروری ہے، جس طرح دنیا کے لیے ضروری ہے اسی طرح دنیا کے ہر فرد کے لیے یہ ضروری ہے۔ اس لیے نہ نرمی سے دہرانا چاہیے نہ گرمی سے، دونوں کا خیر مقدم پہ خیر خندہ جبینی سے کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دونوں بہت ضروری ہے۔ اب اس کے بعد یہی سے یہ بات نکلی کہ دکھ اور سکھ، رنج اور راحت، سمجھ گیا، یہ سب بھی بہت ضروری ہے، یہ کائنات کے ضروری عناصر ہے۔ یہ بات واضح ہو گئی بہت دور تک۔ فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلی، یعنی یہ بات نہیں ہے کہ خداوند تعالیٰ نے تمہارے رب نے تمہیں چھوڑ دیا ہے یا کوئی نفرت سے ہے تم سے، خدا نہ خواستہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا کے کارخانے کے قدرتی مظاہر ہیں کہ جو تمہارے سامنے آ رہے ہیں۔ سمجھ رہا؟ اب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خیال کیوں ہوا ہوگا؟ ہر معقول آدمی کو یہ خیال ہوتا ہے
نامعقول لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے پر الزام ڈالتے ہیں، معقول لوگ تو ہمیشہ اپنے کو متہم کرتے ہیں کہ میری کوئی کوتاہی، سمجھ گیا؟ اور نبی کا معاملہ تو خدا سے ہوتا ہے، اس لیے وہ تو جب بھی غور کرتا ہے تو اپنے پہلو کو متہم کرتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ میری تدبیر میں، میری صحیح میں، میری کوشش میں کوئی کمی ہے، ورنہ رب تو بڑا مہربان ہے۔ یہ ہوتا ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے اس پر تسلی دے دی کہ یہ بات نہیں ہے، تمہاری کوشش تو بہت ہے، تمہاری جدوجہد بہت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قانون یہی ہے کہ نرم و گرم دونوں سے طبقہ پیش آئے گا، سمجھ گیا؟ تو ان حالات میں سے جو حالت بھی پیش آئے، صبر اور بہرحال شکر کے ساتھ حالات کا مقابلہ کرو۔ یہ بات کہ مابدہ کا شان نزول یہ ہے کہ کفار نے تانا دینے شروع کیا تھا کہ اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے، یہ بات تو یوں ہی تھی ہے، وہ مانتے کب تھے کہ ان کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق ہے؟ وہ تو مانتے ہی نہیں تھے، یہ جھگڑا ہی نہیں تھا۔ فرمایا کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، لیکن جس تدریج کے ساتھ معاملات آ رہے ہیں یہ شاہد اس بات پر کہ دور آخر دور اول سے بہتر ہو۔ آخرت اور اولا یہاں لغوی مفہوم ہے، اصطلاحی مفہوم تو آخرت سے مراد آخرت بھی ہوتی ہے اور اولا سے مراد دنیا بھی ہے، لیکن لغوی مفہوم بھی اس کا ہے نا، تو دور اول زندگی کا اور دور آخر، یعنی رہی تھی یہ نتیجہ بھی نکال لیا کہ جس طریقہ سے معاملہ چل رہا ہے اس سے صاف یہ معلوم ہوتا ہے کہ شہادت کی آ رہا ہے، آگے کے مراحل جو ہیں انشاءاللہ اس نشے میں فراز کو طے کرتے کرتے سب آسان ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اور یہ بات واضح ہوتی ہے کہ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ تمہارا خداوند تمہیں دے گا، کیا دے گا؟ وہ سب کچھ جس کا وعدہ ہے، وعدہ ہے یعنی دے گا تو وہی نہیں جو کچھ کہ اس نے کہا ہے، یعنی وہ نصرت، فتح بندی، فیروز بندی، کامیابی جس کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے وہ تو روز اول سے، اور فتح تو تم نحال ہو جاؤ گے، یعنی اتنا دے گا کہ تمہارے توقعات کے تمام پیمانے بھر جائیں گے اور پھر بھی بچ رہے گا۔ اب اس کے بعد کہا کہ ہماری یہ بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، آؤ تم اپنی زندگی کو دیکھو، اپنی زندگی سے بڑا شاہد تو کوئی نہیں ہوتا نا۔ عالم یہ جیت کے یتیمن فاوا، کیا یہ واقعہ نہیں کہ تم یتیم تھے تو خدا نے تم کو پناہ دی؟ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ وہی معاشرہ ہے کہ جس میں پچھلی صورتوں میں یہ بات ہو چکی ہے کہ لا تکرمون الیتیم لا تعاذون لا تعمل مسکین وغیرہ ہے نا۔ تو جب معاشرے کا مزاج بھی ہوتا ہے تو اس میں اصلی حقداروں کے تو کوئی پرسش نہیں رہ جاتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ وہ خاص اللہ تعالیٰ کے عنایت سے ہوا کہ باوجود اس کے کہ آپ یتیم پیدا ہوئے اور باپ نے کوئی چیز چھوڑی بھی نہیں تھی، یہ بات بھی ہے، یعنی تاریخوں سے بھی جہاں تک معلوم ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ کوئی چیز چھوڑی نہیں تھی۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقہ سے امیر لوگوں کا طریقہ تھا کہ ان کے بچے دودھ پیتے تھے، دودھ پلائیوں سے پلایا جاتا تھا، اسی طریقہ سے حضرت کی رضاعت بھی کا بھی انتظام کیا گیا اچھی طریقہ سے۔ حضرت حلیم سعدیہ نے آپ کو لے جا کر کے قبیلہ بنی سعد میں آپ کو دودھ پلایا۔ بہرحال چچا اور دادا دونوں کی پرورش حاصل رہی۔ چچا اور دادا کے دل میں پوتے کا اور بھتیجے کی محبت ہونا کوئی عجیب چیز تو نہیں ہے فطری چیز ہے۔ بھتیجے سے بھی محبت ہوتی ہے، چچا کو اور دادا کو بھی محبت ہوتی ہے اپنے پوتوں پوتیوں سے، لیکن بگڑے ہوئے معاشرے میں جس معاشرے کا ذکر ہوا ہے یہ بہرحال اللہ تعالیٰ کا انعام تھا
کہ جس طریقہ سے کہ حضرت موسیٰ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنے جمال کا پردہ ڈالا کہ فرعون کے گھر میں پرورش ہوئی، اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ دادا نے بھی اپنی جان چھڑکی اور چچا نے بھی اپنا حق پوری طریقہ سے ادا کیا، یہاں تک کہ بعض خطرناک معاملات آئے، سمجھ گیا آپ۔ لیکن اگر چچا نے بھی اور دادا نے بھی محسوس کر لیا کہ یہاں حضرت اپنی بات کو وزین ہے تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے جو چاہو کرو۔ مطلب یہ کہ ہماری حمایت تمہیں حاصل ہے۔ اور یہ بات بھی ہے کہ شیخ ابی طالب کے زمانے میں تو ان لوگوں نے پورا مقابلہ بھی کیا بھتیجے ہی کی وجہ سے، اور کی وجہ سے یہ آسان باتیں تو نہیں ہیں، یہ ماننا پڑتا ہے، سمجھیے آپ۔ یعنی جب تو پورا قبیلہ پوری قوم دشمن ہو جائے اور یہ کہے کہ تمہارے لاڈ پیار نے ان کو یہ موقع دے دیا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد کے دین پہ سب سے یہ بٹی پلیت کر رہے ہیں، تب تو وہ کہہ سکتے تھے کہ بھتیجے ذرا آپ نے ہوش سے ناخن لو، یہ کیا تم ہمارے اوپر مصیبت لائے ہو، لیکن یہ نہیں کہا کہ سمجھ گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا انتظار ظاہر کر دیا کہ میں تو بہرحال یہی کروں گا، تو انہوں نے ڈر ڈال دیا ان کا بھتیجے جو چاہو کرو، مطلب یہ کہ ہم بہرحال تمہاری پشت پر ہیں۔ تو یہ بڑی چیزیں ہیں، قابل قدر ہے، قابل تعریف چیزیں ہیں۔